ساری لڑکیاں، ساری بچیاں، آل آف دا ٹین ایجرز، آپ وہ عورتیں جو پروفیشنلز ہیں، ہم سب امپاورڈ ہیں. پر مجھے ایک بات جو ہمیشہ چبھتی ہے، خاص طور پہ ایک خاتون ہونے کے ناطے یا ایک عورت ہونے کے ناطے، وہ یہ کہ ہم امپاورمنٹ کے لفظ کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں جب عورت کا نام آتا ہے. وہ کیوں؟ مطلب ہم لوگ امپاورڈ ہیں، ہم سب اپنے رولز ادا کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں امپاورمنٹ کے انجیکشنز کون دے گا؟ ضرورت ہی نہیں ہے. ہم سب ماشاءاللہ سپربلی امپاورڈ ہیں، آپ لوگ امپاورڈ ہیں، جس کا مطلب یہ کہ ہم سب میں وہ کیپیسٹی ہے کہ ہم سب بہت زبردست بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. سو چاہے ہم ہاؤس وائفز ہیں یا پھر ہم پروفیشنلز ہیں، یا ہم کام کر رہے ہیں یا ہم کام نہیں کر رہے، گھر سے باہر کام نہیں کر رہے، اور گھر کی ہماری جو ایک ویسینٹی ہے اس میں اپنے سارے ٹاسکس اور رولز رسپانسبلٹی کے ساتھ نبھا رہے ہوں، چاہے ہم کسی بھی رول میں ہیں، کسی بھی شو میں ہیں، ہر رول میں اور ہر شو میں ہم ماشاءاللہ سے سپربلی پرفارم کر رہے ہیں. تو ایک چیز تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، جتنی پیاری خواتین اور جتنی پیاری بچیاں مجھے سن رہی ہیں، وہ یہ کہ اب ہم سب سپربلی امپاورڈ ہیں. تو پلیز کسی کو یہ نہ کہنے دیں آپ کو کہ آپ کو ابھی امپاورمنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے. اور میرے خیال سے آپ سب میرے سے انگری کریں گی جو مجھے سن رہی ہیں، اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے یا میرا یہ ویژول اور آڈیو جا رہا ہے، کہ ہم سب امپاورڈ ہیں. اور ہمیں امپاورمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہاں ہمیں فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے. فیسیلیٹیشن ان دا فارم آف آور فیملی سپورٹ، فیسیلیٹیشن وہ جو ہمیں اپنے کولیگز، ہمیں اپنے دوستوں، اپنے اسکولز اور اپنے انسٹیٹیوشن سے ملے، جس میں ہم بہتر انہینس ہو سکیں اپنے کریئر میں، اپنے ہاؤس وائف والے رولز میں، اپنے ورکنگ رولز میں، اپنے ایجوکیشن والے رولز میں، اور بہت ساری چیزیں. تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں بائی لنگولی یہ ڈیلیور کروں سیشن، تاکہ ساری میری فرینڈز جو ہمیں دیکھ رہی ہیں اور سن رہی ہیں کلر شو پہ، وہ سب اس ڈسکشن کا مزیدار پارٹ بن سکیں اور اس ڈسکشن میں اپنا پارٹ پلے کر سکیں. پلیز سحر, if you can hear me, and all of my other beautiful girls just like سحر, message me here in the comment box تاکہ میں جان سکوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اور آڈیو دونوں کلیئر ہے. تو میں اپنی جرنی کے بارے میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی تھی, اور میں ہمیشہ ایک چیز بلیو کرتی ہوں کہ جب بھی میں پاورفل خواتینوں سے بات کر رہی ہوتی ہوں یا مجھے یہ اپرچونٹی ملتی ہے کہ میں کچھ ڈسکس کروں, میں ہمیشہ چاہتی ہوں کہ میں اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بات کم سے کم کروں اور اپنے فیلیئرز اور ویکنسز کی بات سب سے زیادہ کروں. اس کی ایک خاص وجہ ہے, اور وہ یہ کہ جس وقت میں اپنے کریئر میں یا اپنی ایج اور جب میں ریئل لائف میں آئی اور میں بڑھ رہی تھی آگے, تو مجھے ایسے لوگوں کی کمی محسوس ہوئی, ان لوگوں کی کمی محسوس ہوئی جو لوگ صرف اپنے سکسیسفل ہونے کی بات نہ کریں بٹ اپنے فیلیئرز کی بات کریں. ایسے لوگوں کی کمی محسوس ہوئی جو کہ اس بات کا ذکر کریں کہ اگر وہ کوئی چیز اچیو نہ کر سکے تو ان کی وجوہات کیا تھی, اور اگر اب ہم, میں یا آپ ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, تو اپنے فیلیئرز بتا کر بہتر فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اور وہ اس وجہ سے کہ اگر میں کہیں پر لو فیل کر رہی تھی, کوئی ایک میری زندگی کا فیز ایسا رہا ہو کہ جو میرا بڑا ہی لو تھا اور بہت ہی ڈاؤن تھا, جو کہ بہت کامن ہے, ہر کسی کے ساتھ رہتا ہے. ہر وقت ہم 200% پازیٹیو نہیں ہو سکتے, ہر بار سچویشن برائٹ اور شائنی نہیں ہوتی. تو ان وقتوں میں کون سی وہ چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے ہیلپ کیا کہ میں ٹپ ٹو کر گئی اس سچویشن کے اوپر سے, یا میں ڈیل کر پائی اپنی سچویشن سے, وہ میں زیادہ ذکر کرنا چاہوں گی. جس میں جب کہ کلر شو کی جو ٹیم ہے ان کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ٹو بی اے پارٹ آف دس لائیو سیشن ٹوڈے.
اور مجھے یہ کہ اپرچونٹی ملا کہ میں آپ سب کے آج کے دن کا کچھ تھوڑا سا حصہ بن سکوں اور شاید آپ لوگوں کو یاد رہ سکوں اس کے بعد. تو جیسے میں اپنی جرنی کے بارے میں کی طرف اگر آؤں تو میری جرنی جو ہے وہ ایک کنٹری اور ایک کانٹیننٹ تک محدود نہیں رہی. اور بینگ اے پاکستانی اوریجن لیکن اے کویتی بورن بٹ میرڈ ہیئر ان پاکستان, بہت ڈفرینٹ قسم کے فیزز, ڈفرینٹ قسم کے لوگوں سے میرا پالا پڑا. اور اس پوری جرنی کا جو ویک پارٹ ہے وہ میں پہلے شیئر کرنا چاہوں گی. آل دو سکسیسز کی لسٹ الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بہت اچھے موقع اور بہت پیارے لوگوں سے جوڑا ہے, جس کی وجہ سے ایک لسٹ تیار ہوئی ہے. عائشہ علی, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اینڈ تھینک یو فار دا ہارٹس ایز ویل. سو میں ان ویکنیسز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی, اور وہ آپ سے اس لیے شیئر کروں گی کہ شاید آپ میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو ابھی سوچ رہا ہے اور سوچ کے سوچتا ہی جا رہا ہے کہ بھیا میں کیا کروں, میں ایسا کیا معنی خیز کروں کہ جس کے بعد مجھے میری ریکگنیشن اور اینٹی صرف میری کھانے کی مینیو لسٹ یا ڈنر کی لسٹ یا لنچ کے زبردست سموسے یا ٹی ٹائم کی زبردست پارٹیز تک ریلیٹڈ نہ رہیں, وہاں تک لمیٹڈ نہ ہو جائیں. پر مجھے پتہ ہے کہ ہم سب خواتین جو ہیں وہ اسپائر کرتی ہیں کہ ہمیں ہماری ذات سے کچھ اور بھی جوڑا جائے, رائٹ. ہائی ایلیا چانڈیو, thank you for joining in. Welcome to the session and thank you so much for your warm welcome and the hearts that I saw on the screen. Lovely. So weakness اور جہاں جہاں میں پٹ فال میں گری وہ میں پہلے شیئر کر رہی ہوں. سب سے پہلا جو چیلنج مجھے ملا وہ یہ کہ جو ایکسیپٹیبلٹی ہے ہمارے کلچر کی, ہمارے سوسائٹی کی, اور وہ جو ایک موٹیویشن ہے جو ہم سب خواتین کو چاہیے ہوتی ہے اپنے گھر سے, اپنے بھائیوں سے, اپنے فادرز سے, اپنے ہسبینڈ سے, اس کا بہت فقدان لگا. اور وہ اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں ہماری سوسائٹی یا کلچر پروموٹ نہیں کرنا چاہتی, بٹ اس وجہ سے کہ ہم سے آنے والے پہلے جو ایک جنریشن تھی جس میں ہماری مدرز, ہماری خالاز, ہماری پھپھوز رہی ہیں, ان کی اینٹی جو تھی وہ صرف گھر کے حد تک, بچوں کی تربیت کے حد تک محدود تھی, اور کبھی اس سے زیادہ پھر زندگی کو دیکھا ہی نہیں جاتا تھا. اور حالانکہ آپ زیادہ تر جتنی مجھے بیوٹیفل لڑکیاں اور خواتین سن رہی ہیں وہ سب اگری کریں گی کہ ایسے بہت سے مواقع آئے جب ہم بڑے ہو رہے تھے کہ جب ہم اپنی امیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں اور ڈسکشن کر رہے ہوں کہ امی ڈڈ یو ایور وانٹ ٹو بی سم تھنگ مور دین اے مدر, مور دین اے ہاؤس وائف. اینڈ آئی ایم شیور آپ کی اپنی مدرز نے, آپ کی اپنی خالاز نے, آپ کی اپنی کزنز نے یا بہنوں نے ضرور شیئر کیا ہوگا کہ ہاں یار کاش سوچا تو تھا بٹ کچھ کر نہیں سکی. بٹ 2020, 2019 اور 2010 آنورڈز جو ایک زبردست میں نے اور ہم سب نے دیکھا ہے پاکستان میں جس چیز کا بوم آیا ہے, وہ بوم ہے دا ویمن فیسیلیٹیشن اینڈ امپاورمنٹ بوم. اور میرے خیال سے آپ سب اگری کریں گی میرے ساتھ کہ ہم سب پیاری خواتین نے اس کو بہت اچھی طرح رسپونڈ کیا ہے. بالکل سحر, بالکل صحیح کہہ رہی ہو کہ موٹیویشن جو ہے نا دیٹس واٹ وی آلویز ہیو وانٹیڈ. بٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اور جو وہ سب مجھے سن رہے ہیں, وہ یہ کہ میری ایک بڑی پیاری لرننگ ہے جو میں نے سیکھی اور گر کے سیکھی اپنے ٹائم پہ, وہ یہ کہ ہمیں موٹیویشن کے لیے اب اپنے ہاتھ میں اپنا ریموٹ کنٹرول رکھنا ہے. ہم نے بہت ٹائم اسپینڈ کیا ہے جس میں ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہے نا وہ یہ رہتی ہے کہ ہمارے بھائی ہمیں اپریشیٹ کریں گے, ہماری امی ہمیں اپریشیٹ کریں گی, یا بڑے پیارے پیارے الفاظ یوز کریں گی, یا ابا ہمیں کچھ کہیں گے.
تو ہم ویٹ کرتے ہیں. اور ایکسپیکٹیشن کوئی غلط بات بھی نہیں ہے. فیملی ممبرس سے ایکسپیکٹ نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ یا آس پاس فرینڈ سے ایکسپیکٹ نہیں کریں گے تو پھر کس سے کریں گے؟ لیکن میری ایک لرننگ اور پہلی ریکویسٹ اور پہلا ٹیک اوے وہ یہ ہے آپ لوگوں کے لیے آج، کہ اپنا سٹارٹر سوئچ، میں اس کو کہتی ہوں سٹارٹر سوئچ، جو ہم سب کے اندر ہوتا ہے نا، وہ سٹارٹر سوئچ نا اپنا جو ہم نے سب کو دیا ہوا ہے نا، کائنڈلی جلدی سے واپس لے لو. واپس لے لو اس لیے کہ اپنا سٹارٹر سوئچ، اپنا موٹیویٹر، اپنا موٹیویشن سوئچ اپنے پاس رکھ لو. اور وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ہم اور لوگوں کی طرف کیوں دیکھیں کہ وہ ہمیں کہیں او یو لکنگ سو نائس ٹوڈے، او آئی ریئلی لو یور میک اپ، اور آئی لو واٹ یو ڈن ود یور آئیز، یا یار تمہاری لپسٹک کا کلر بڑا پیارا ہے. تو ہم کیوں کسی پہ ڈپینڈ کریں؟ ہم کیوں بالکل ہم کیوں کائنات کسی کا ویٹ کریں؟ سب سے بہتر ہے یہ ریموٹ کنٹرول جلدی سے سب سے واپس لے لو اور اپنے پاس رکھو. کیپ اٹ ہیئر کلوز ٹو یور ہارٹ. ایوری بڈی اراؤنڈ یو شوڈ نو، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی ارے ان کو تو ہماری موٹیویشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، ارے بھیا یہ تو خود ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو پہلی لرننگ، اپنا سٹارٹر سوئچ، اپنا موٹیویٹر خود بن جائیں پلیز. میں نے ایسے بہت سارے فیزز سے میں گزری. تھینک یو میری جان کائنات. اینڈ آئی ایم سو ہیپی دیٹ آئی ایم ایبل ٹو کنیکٹ ٹو آل آف یو. جب میں اپنے کچھ ایسے فیزز سے گزری جہاں مجھے بہت سخت موٹیویشن کی ضرورت تھی، اور سچی پوچھیں تو میں آس پاس ایکسپیکٹ کرتی تھی. میں چاہتی تھی کہ میرے ہسبینڈ مجھے بولیں، میں چاہتی تھی کہ میرے بھائی مجھے بولیں، میں چاہتی تھی کہ یار میری کوئی دوست تو ہوگی جو مجھے بولے گی. پر ایسا نہیں ہوتا تھا، اور میں اتنی سیڈ ہو جاتی تھی اور میں بہت ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتی تھی. ایموشنلی سینسٹیو ہیں ہم خواتین، بڑی فیمس ہیں ہم کیونکہ ہم رونا جلدی شروع ہو جاتے ہیں، ہم ایموشنل بڑی جلدی ہو جاتے ہیں. تو مطلب لیکن ان ان وقتوں میں نا میں نے پھر یہ ریئلائز کیا کہ یار پوری دنیا کے پاس ٹائم نہیں ہے. میرے آس پاس، آپ کے آس پاس لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے یار کہ وہ ہمیں دیکھیں، ہمیں اپریشیٹ کریں. سب اپنے میں بہت بزی ہیں. اس لیے نہیں کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ نیگیٹو ہیں یا یہ دنیا ایک بہت خراب جگہ ہے. نہیں نہیں نہیں، پلیز ڈونٹ ٹیک می رانگ. ایوری بڈی از جسٹ ٹو ٹیکڈ اپ. سب بہت بزی ہیں اپنی رسپانسبلٹیز کو لے کے، اپنے ہاؤس ہولڈ رسپانسبلٹیز کو لے کے. تو وہ میرے لیے آپ کے لیے کیسے ٹائم نکالیں گے؟ تو پہلا ٹیک اوے فار آل مائی بیوٹیفل گرلز آن کلر شو: keep your starter switch, keep your motivating switch with you. Here, you should be a self-starter. Let's try from today کہ ہم اپنا سیلف سٹارٹر سوئچ اپنے پاس رکھیں، اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کریں. سو میری جرنی کا سب سے پہلا لرننگ تو میں نے یہ سیکھا کہ بھیا مجھے اپنا سٹارٹنگ خود ہی کرنا پڑے گا، اپنی سیلف موٹیویشن اپنے پاس رکھنی پڑے گی تاکہ میں خود آگے بڑھ کے کچھ کر سکوں. جہاں تک جرنی کے چیلنجز کی بات ہے تو چیلنجز تو بڑے آئے بابا، بیکاز کوئی بھی چیز بغیر چیلنج کے نہیں ہے. لیکن میں بار بار آپ کے جیسے پیاری خواتین کو سپر ویمن اس لیے بولتی ہوں کہ ہم لوگ واقعی میں بڑے سپر مین ہیں اور بڑے سپر ویمن ہیں، کیونکہ ہم سارے رولز اتنے مزے سے کر لیتے ہیں، تھک بھی جاتے ہیں تو بھی کمپلین نہیں کرتے، اور اپنے سارے ٹاسکس اور کام کمپلیٹ کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے میری جرنی کہ یہ 20 سال، جو 20واں سال اب یہ گزر رہا ہے، اور وہ گزرا میں نے بہت سارے ہائی کمیشنز کے ساتھ الحمدللہ کام کیا ہے، اور میں نے زیادہ گوروں کے ساتھ کام کیا ہے، کم اپنے دیسیز کے ساتھ کام کیا ہے. اللہ میاں گیو می اے لاٹ آف اپرچونیٹیز، اور میری فیملی نے ہمیشہ مجھے انکریج کیا، مجھے سپورٹ کیا، اور ان کے پاس سے میری جو فیسیلیٹیشن والی اسپیکٹ تھی وہ قدرے آتی رہی. میں یہ نہیں کہوں گی کہ میرے لیے جرنی بڑی آسان رہی ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ سب اگری کریں گی کہ ہم لوگوں کے لیے یہ جرنی آسان نہیں ہوتی. ہم چاہے میرڈ ہوں یا نہ ہوں، ہماری رسپانسبلٹیز ایز اے ڈاٹر، ایز اے سسٹر بہت ساری ہیں. تو اگر وہاں پہ کہیں بھی کچھ مائنس ہوتا ہے تو پھر بڑی ڈانٹ پڑتی ہے نا. سو اس وجہ سے بہت آسان نہیں رہی، لیکن یہ جرنی الحمدللہ میں نے بہت سارے سینئر رولز میں فنکشن کیا، اور پھر مجھے موقع ملا جب میں نے اپنی کمپنی خود فارم کی
اور اپنی کمپنی اس لیے فارم کی کہ مجھے لگا کہ بھیا سب کے ساتھ کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کمپنی کا ایک کمرشل اسپیکٹ ہوتا ہے جس کو میں چھوڑ ہی نہیں سکتی تھی. اور مجھے ہمیشہ بس میک شور کرنا پڑتا تھا کہ میری ٹیم میں جو بچیاں ہیں یا میری ٹیم میں جو لڑکیاں ہیں, اگر میں ان کو ایکسٹرا موٹیویٹ کرنا چاہتی ہوں یا میں ان کے لیے کچھ ایکسٹرا کرنا چاہتی ہوں, تو ہمیشہ سے ایک سیلنگ آ جاتی تھی کہ میرے ہائر باسز مجھے کہتے تھے کہ بس زورا, آئی تھنک دس از انف, بس اس سے زیادہ کرنے کی مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ضرورت ہے. اور تب مجھے لگا کہ کیوں نہیں بھائی, ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو زیادہ سپورٹ اور فیسیلیٹیٹ کریں. اینڈ دیٹس ہاؤ آئی فارمڈ مینٹرنگ ہب, جو کہ الحمد للہ میری اپنی کمپنی ہے اور ہم انٹرنیشنلی اور نیشنلی فنکشن کرتے ہیں. اس طرح سے ان اے شارٹ سنپٹ میری جرنی رہی ہے, جس میں اتار چڑھاؤ تو بڑے رہے, لیکن ہاں جو سب سے پہلا ایسٹ ہمارا ہے جو ریزیلینس ہے. اور جب میں ریزیلینس اور پاور کی بات کرتی ہوں تو ہمیشہ ایک درخت کا تنا میرے سر میں آتا ہے, میرے دماغ میں آتا ہے, میری سوچ میں آتا ہے, اور میں کہتی ہوں کہ یار واقعی عورت ریزیلینس کی سب سے بہترین مثال ہے کہ ہم اچھے سے اچھے وقتوں میں اور برے سے برے وقتوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب چیز کر لیتے ہیں. تو موونگ فرام مائی جرنی ٹو دا ریزن کلر شو ہیز ارینجڈ دس, سب سے پہلے تو میں کنگریچولیٹ کرنا چاہتی ہوں کلر شو کو کہ بینگ اے نیشنل کمپنی ان پاکستان, انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ یہ صرف پرسنل کیئر اور بیوٹی اور میک اپ تک محدود نہیں رہنا چاہتے. یہ چاہتے ہیں کہ یہ وہ ساری خواتین جو ان کے گروپس کا پارٹ ہیں, جو ان کے پیج کا پارٹ ہے, کہ یہ ان کی زندگی میں کچھ زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو بہت بہت مبارکباد ٹو دا ٹیم آف کلر شو, ٹو دا فاؤنڈر آف کلر شو ان پاکستان, کہ آپ لوگوں نے ہٹ کے اور کچھ فرق سوچا کہ واقعی میک اپ اور پرسنل کیئر کی پروڈکٹس سے زیادہ ہمارے گروپ کی خواتین اور بچیوں کو اور لڑکیوں کو شیئرنگ اور فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے. سو ہیٹس آف ٹو یو. اور میں یہ بھی دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ میں اتنے سارے نیشنل کولیبریٹرس کے ساتھ پروگرامز کرتی ہوں, میں اتنا ٹریول کرتی ہوں پاکستان میں. کلر شو از دا فرسٹ میک اپ اینڈ پرسنل کیئر کمپنی جو کہ ویمن کو ایسے زبردست طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ود دیئر پروڈکٹس, جنہوں نے مجھے اپروچ کیا فار دس کائنڈ آف اے میننگ فل سیشن. سو تھینک یو. اور اس کے بعد جو ایک اور چیز جو پہلی کی میں نے آپ سے شیئر کی تھی, آئی ہوپ آپ سب کو یاد ہے, وہ یہ کہ ہم اپنا سیلف اسٹارٹر سوئچ اپنے پاس رکھیں گے, کسی کو نہیں دیں گے اور خود سے اپنا موٹیویٹر بن جائیں گے. اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں آج آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ آج کل کے ایک سیٹ اپ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر عورت, ہر لڑکی چاہ رہی ہے کہ اپنی آئیڈینٹی کہیں سے بلڈ کرنا شروع کرے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم سوچ میں پڑے ہیں اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یار شروع کریں تو کہاں سے شروع کریں, اور کیا یہ ضروری ہے کہ ہر انسان یا ہر عورت یا ہر لڑکی جب شروع کرے کام تو اس کے پاس ایک بڑی سی چمکتی ہوئی دکان ہو اور ایک بہت بڑا سا سوشل میڈیا کا سرکٹ ہو. تو اس سوال کے جواب میں پھر ہمیں جواب لے جاتا ہے کہاں, ٹو ویئر بزنس از گوئنگ فار ویمن ان پاکستان, کہ وہ خواتین اور وہ بچیاں, وہ آرگنائزیشنز, وہ این جی اوز, وہ گروپس جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں, کیا ضروری ہے کہ ہم سب عورتوں کا کسی بڑی گروپ کے ساتھ جڑا ہونا ضروری ہے؟ کیا یہ بات ہے کہ بزنس پاکستان میں صرف وہی عورت کر سکتی ہے جس کے پاس بہت بڑا بینک بیلنس ہو یا بہت بڑے فالوورز کا لسٹ ہو؟ تو میں بالکل اگری نہیں کرتی, کیونکہ جس وقت میں نے اپنی کمپنی سٹارٹ کی تھی اس وقت ہاں مجھے کافی سال ہو گئے تھے کام کرتے ہوئے, لیکن میری اینٹی آن مائی اون تو بلڈ ہوئی بھی نہیں تھی, بالکل بھی نہیں تھی. اور پھر میں نے آہستہ آہستہ ہی بزنس کی طرف اپنی اینٹی فارم کرنی شروع کی, لوگوں سے ملنا شروع کیا, بات چیت شروع کی. اور میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ جب میں پروگرامز کرتی ہوں ڈفرینٹ سٹیز میں جا کے, ڈفرینٹ عورتوں کے ساتھ, ڈفرینٹ بچیوں کے ساتھ,
جو ہر طبقے سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان سے جب میں ملاقات کرتی ہوں تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اب یہ بزنس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہماری گھر بیٹھے ہوئے ہر خاتون، ہر بریلینٹ لڑکی، چاہے وہ یونیورسٹی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، سب کے مائنڈ میں آ چکا ہے. سو وی آر آل بزنس ویمن ماشاء اللہ. ہمارے مائنڈ میں سپرب آئیڈیاز ہیں. سو جب میں مومپرنور سے ملتی ہوں، اور میں کتنی ساری عورتوں سے، میری خواتینوں سے ملاقات ہے جو یہاں کراچی میں، فیصل آباد میں، لاہور میں، KPK میں اپنے گھر سے اپنے کھانے کا بزنس، ہوم بزنس چلا رہی ہیں، اور ورڈ آف ماؤتھ سلائی کرتی ہیں یا کڑھائیاں کرتی ہیں اور بزنسز چلاتی ہیں. تو ویمن اور بزنس نتھنگ نیو فار پاکستانی ویمن، ہے نا؟ یو ول آل اگری کہ ہم سب کے لیے یہ بات نئی نہیں ہے، بہت پرانی ہے، اور ہم سب یہ بہت بہترین طریقے سے کر رہے ہیں. بس سوچنا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کس طرح سے زیادہ بہتر فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اور وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ ایک دوسرے کے لیے بجائے ہم یہ سوچیں کہ یار چلو میرے گھر سے تو میرا کام چل ہی رہا ہے، اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کیسے ٹائم نکالوں کہ میری ایک نیبر ہے جو میری دوست ہے اور اس کو تھوڑی سی ڈائریکشن کی ضرورت ہے، اور وہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ پلیز مجھ سے مل لو یار، مجھے بتاؤ کہ کس طرح کام شروع کرنا ہے. ہمارا جو ٹینڈنسی ہے ان پاکستان، اور بزنس کو لے کے جو ویمن ٹینڈنسی ہے وہ اتنی سپرب ہے. سوچیں جب ہم انڈیویجولز کام کر رہے ہیں اور ہم اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے سنگل فیس بک پیجز سے زبردست کام کر رہے ہیں. کتنے لائیو فیس بک سیلنگ سیشنز میں خود اٹینڈ کرتی ہوں اور آرڈر کرتی ہوں، جس میں کتنی پیاری خواتین ہیں جو اپنے گھروں سے اپنے سٹچ کیے ہوئے جوڑے سیل کرتی ہیں، فیس بک پہ لائیو چلاتی ہیں ماشاء اللہ. جولری سیل کرنے کے، میک اپ سیل کرنے کے لائیو سیشنز ہوتے ہیں. تو ہر عورت نے ماشاء اللہ سے ہمارے کلچر میں، ہمارے ہی سیٹ اپ میں بہت زبردست طریقے سے راستہ نکالا ہے فار بزنس. لیکن بزنس کو لانگ ٹرم رن کرنے کے لیے کچھ تھوڑے سے اصول ہیں جو میں ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، تاکہ یہ بزنس صرف 2 یا 3 دنوں کا نہ رہ جائے. ایسا نہ ہو کہ بس آج کل ایک اور بھی نئی چیز چلی ہے کہ بہت ساری خواتین اور بہت ساری لڑکیوں کو کیونکہ پوری نالج نہیں ہو پاتی ہے تو وہ ایک فیس بک پیج بنا تو لیتی ہیں، لیکن ٹریفک کو کیسے بڑھانا ہے، صحیح طریقے سے انٹریکشن کیسے کرنا ہے، رائٹ نالج نہیں مل پاتی، تو وہ بزنس جو شروع میں تھوڑا سا اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے وہ خود بخود تھوڑے دنوں کے بعد نیچے آ جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے بہت سارے بزنسز جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. تو ان سے ریلیٹڈ کچھ ٹپس میں آپ سے شیئر کروں گی یہاں پہ، جس میں تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس سے زیادہ میرے یہاں رہنے کا فائدہ اٹھا سکیں، اور زیادہ سے زیادہ زبردست. سو مینی افسا وسیم، تھینک یو سو مچ. آپ لوگ سب لوگ ماشاء اللہ سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. کتنا تھینک یو بولوں میں آپ لوگوں کو، ماشاء اللہ آپ سب نے ٹائم نکالا ہے. سو وہ جو ٹپس میں شیئر کروں گی، میک اے نوٹ آف دیز ٹپس اینڈ آئی ایم شیور آپ لوگ اپریشیٹ کریں گے کہ یہ انشاءاللہ آپ سب کو کہیں نہ کہیں ضرور ہیلپ کرے گی. سو رول نمبر 1، جب آپ کے مائنڈ میں کسی بھی بزنس کے لیے آئیڈیا آئے، کسی بھی چیز کو لے کے سیلنگ کا آئیڈیا آئے، چاہے وہ سروس ہے، چاہے وہ پروڈکٹ ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہے جو آپ گھر میں بناتی ہیں، چاہے وہ اچار ہے مزیدار جو آپ گھر میں بناتی ہیں، اور آپ سوچتی ہیں کہ ارے واہ یہ وہ چیز ہے جو ہم سیل کر سکتے ہیں، اس سے ہم ایک بزنس بنا سکتے ہیں. وہ ساری چیزیں، وہ سب چیزوں کے لیے پہلا رول، ہر چیز کو لکھیں، ایک بزنس پلان بنائیں. جو چیز ہمارے مائنڈ میں ہوتی ہے، جب ہم پیپر اور پینسل لے کے بیٹھتے ہیں تو آپ لوگ اگری کریں گی کہ جب ہم لکھنے بیٹھتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہمارا اپنا دماغ چیلنج کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہی چیلنج کرتے ہیں کہ جو ہم صرف سوچ رہے تھے وہ ہم جب لکھتے ہیں تو اصل ایک پوری پکچر ہمارے سامنے آنی شروع ہو جاتی ہے کہ بھیا اچھا اگر ہمارا بزنس ہے تو پہلا سٹیپ ہے بزنس پلان بنانا.
بزنس پلان سے مراد یہ کہ لکھیں کہ بھائی میری جو سیلنگ ہوگی وہ کن لوگوں کو ہوگی. کیا میں گھروں میں سیل کروں گی, یا میں آن لائن سیل کروں گی, یا میری ایک دکان ہوگی. سارے آئیڈیاز کو پیپر پہ ڈالیں. میک اے ڈائری فار یور سیلف, دیٹ ول بی یور بزنس پلان. کیا آپ کے کن لوگوں کو آپ سیل کریں گے, کیا کیا چیزیں آپ سیل کر سکتے ہیں, ان سب کی لسٹنگ بنائیں. پروجیکٹ پلان بنائیں. کیا سیل کریں گے, کس کو سیل کریں گے, اور کتنے میں سیل کریں گے. ٹھیک ہے نا, بہت امپورٹنٹ سوال ہے. آپ کا بزنس پلان جب بنے گا, وہ بزنس پلان آپ کو فردر آئیڈیاز دے گا, چیلنج کرے گا آپ کی اپنی سوچ کو کہ بھائی یہ سوچا, اوہ یہ تو میں بھول گئی, چلو یہ چیک کرتے ہیں, چلو یہ سوچتے ہیں. جب آپ اپنا بزنس پلان لکھیں, اپنے بزنس پلان کو لکھتے وقت یہ سوچنے کی ضرور کوشش کریں کہ کیا کوئی آپ کے آس پاس ایسی اچھے مینٹورز ہیں, ایسے اچھے فیملی ممبرز ہیں, شاید کوئی کزنز ہوں, شاید کوئی دوستیں ہوں, شاید کوئی نیبر ہو جو کہ ایسے کام پہلے کر چکے ہیں اور آلریڈی اپنی کوئی نہ کوئی ایک چیز رن کر رہے ہیں. ان سے ایڈوائز لیں, ان کے ساتھ ڈسکس کریں اور ان کی ایکسپیرینسز سے لرن کرنے کی کوشش کریں. سو پہلا ٹپ, بزنس پلان. وی ہیو ٹو رائٹ آور بزنس پلان ٹو میک شیور دیٹ وی آر ناٹ مسنگ اینی تھنگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ ٹپ, ہم نے اپنا بزنس پلان تیار کر لیا. سیکنڈ ٹپ ہم یہ کریں گے کہ بزنس پلان تیار ہونے کے بعد ہم جس جس کو یہ پروڈکٹ اور سروس سیل کرنا چاہتے ہیں ان کی باقاعدہ ایک ڈیٹیل لسٹ بنا لیں گے. اور ڈیٹیل لسٹ سے میری مراد یہ نہیں کہ ہم صرف لکھیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم یہ سروس ہاؤس وائفس کے لیے بھی دے رہے ہیں, تو ٹھیک ہے ہم سارے ہاؤس وائفس کو صرف مارکیٹ کر دیں گے. نہیں, آپ کی جو ٹارگٹ آڈینس, ٹارگٹ مارکیٹ کی لسٹ ہے, اس میں اسپیسیفک انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے. سو ایج سوچیں, کس ایج کے لوگوں کے لیے ہے, کون سے بیک گراؤنڈ کے لوگوں زیادہ استعمال کریں گے آپ کا پروڈکٹ یا سروس. اپنے سروس اور پروڈکٹ کے لیے خود تلاش کریں. اس پورے پاکستان میں جتنی ہم چیزیں ہم جانتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ینگسٹرز ہیں, ہمارے پاس اولڈ لوگ ہیں, اب تو فیس بک سارے ہی سب لوگ استعمال کرتے ہیں, صبح فیس بک سے ہوتی ہے, شام فیس بک سے ہوتی ہے. تو اپنی ٹارگٹ آڈینس کی لسٹ بنائیں. ٹیک نمبر 2. ٹیک نمبر 3, جب آپ کا بزنس پلان بن گیا ہے, آپ کی ٹارگٹ آڈینس کی لسٹ آپ نے تیار کر لی, اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے اپنے بزنس کے بارے میں کیسے مارکیٹنگ کرنی ہے نا. ہر جگہ آج کل آ رہا ہے مارکیٹ یور بزنس, مارکیٹ یور بزنس, مارکیٹ یور بزنس, اور سب کو لگتا ہے کہ ارے بھائی بڑی مشکل کلاسز لینی پڑیں گی ہمیں سمجھنے کے لیے کہ ہمیں کیا مارکیٹنگ کرنی ہے. سچی پوچھیں تو ہمیں بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت نہیں, صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جن کو اپنا پروڈکٹ یا سروس بیچ رہے ہیں ان کی ضرورت کیا ہے, ان کی نیڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. سو تھرڈ ٹیک اوے, آپ کیا کریں گے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ اس کی مارکیٹنگ کیسے پھیلائیں گے. تو سب سے پہلا زبردست طریقہ جس میں کوئی پیسے نہیں خرچ ہونے زیادہ, وہ یہ کہ آپ اپنا فیس بک پیج بنا لیں. فیس بک پیج بنا کے آپ کے پاس جو اپرچونٹی آ جاتی ہے وہ یہ کہ آپ جو ہے وہ اپنی چیزیں, اپنی پروڈکٹ, اپنی سروس سب سے شیئر کر سکتے ہیں, اپنے لائیو سیشنز کر سکتے ہیں اور اس کا ورڈ آف ماؤتھ پھیلا سکتے ہیں. آج کل ہم ای میلز یوز کرتے ہیں, فیس بک پہ ایک دوسرے کی پوسٹ شیئر کرتے ہیں, تو اپنے فرینڈس کی کمیونٹی میں شیئر کریں, پوسٹ کریں اور اس کو پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کریں. تو ضروری نہیں ہے کہ بہت مشکل کوئی کلاس ہوگی, کوئی بڑی مہنگی کلاس ہوگی جو آپ کو کسی بہت بڑے مارکیٹ والے کی لینی پڑے گی, ہے نا. اور برین اسٹارمنگ, بالکل سحر صحیح کہا, برین اسٹارمنگ اسی وقت ہوگا نا سحر جس وقت ہم لکھنے بیٹھتے ہیں. جب بزنس پلان کا پین اور پیپر لے کے بیٹھتے ہیں نا یار, اسی وقت ہی برین اسٹارمنگ ہوتی ہے نا, سو ٹرو. اور اس وقت ہم بہت ایک اور چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں نا, وہ یہ کہ ہم جو ہے وہ اپنے آس پاس جتنی
ہماری ٹیچرز ہیں, کتنے لوگوں کے اسکول میں, یونیورسٹی میں پروفیسرز ہوتی ہیں, ٹیچرز ہوتی ہیں جو ہمیں کتنا سب کچھ سکھاتی ہیں نا, صرف پڑھائی نہیں سکھاتی. تو اپنے مینٹورز سے بات کریں, ان سے ڈسکس کریں, صرف سوچیں مت, کریں, کر جائیں, بنا لیں فیس بک پیج. اور ایک اور بڑا ایک میرے پاس ریکویسٹس آتی ہیں, اور وہ یہ ہوتی ہیں کہ زورا بتائیں ہمیں ہم کیا کانٹینٹ ڈالیں اپنے پیج پہ کہ لوگ ہمارے پیج پر آئیں. تو میں ایک بڑا سمپل سا جواب دیتی ہوں کہ یار سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ اوریجنل جینوئن ایڈوائس شیئر کریں, جینوئن کامنٹس کریں, جینوئن فیڈ بیک شیئر کریں. جب ہم دوسرے کو ہیومن سمجھیں گے اور اس کی ہیومن نیڈ کو سمجھتے ہیں تو ہمارا کانٹینٹ, ہماری پوسٹس خود بخود فیمس ہو جاتی ہیں, خود بخود لوگ شیئر کرتے ہیں. اور اس کا ایک ایگزامپل دوں آپ لوگوں کو, آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ بہت دفعہ ہم لوگ اور ہمارے بہت ساری دوستیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کوئی بڑے مزیدار جوکس شیئر کرتے ہیں فیس بک کے ہوم پیج پہ, یا ہم اپنی نیوز فیڈ کے اوپر کوئی بڑی زبردست سی ایک میم شیئر کرتے ہیں, یا کوئی شعر و شاعری چل رہی ہوتی ہے. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہوتے ہیں نا جو پھر اس کو ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں نا, بالکل صحیح. تو اسی ٹائم پہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ جینوئن بات شیئر کریں گے تو لوگ ضرور شیئر کریں گے. لیکن آمنہ بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے کہ واقعی میں آج کل ذرا کنجوسی کا معاملہ ہے, کیونکہ لوگ کم شیئر کرتے ہیں اور کم نیو ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. لیکن پھر بھی آمنہ آئی وڈ سجیسٹ لک ایٹ دا برائٹ سائڈ. ہمیشہ آپ اگری کرو گے ہر جگہ پہ تھوڑا سا ڈارک سائڈ ہوتا ہے, تھوڑا سا برائٹ سائڈ ہوتا ہے نا. اپنا ٹیک اوے نمبر 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 رکھو یہ کہ ہمیشہ پازیٹیو سوچو, پازیٹیو سوچنے کی کوشش کرو. اور نئے ٹیلنٹ کو میں آپ کو بتاؤں, کسی کی پروموشن کی ضرورت نہیں ہے, نئے ٹیلنٹ کو اس کے اپنے کانفیڈنس کی ضرورت ہے. ٹیک اوے نمبر 6, اپنے آپ کا کانفیڈنس لوز مت کریں, بالکل بھی لوز نہ کریں, بالکل بے فکر ہو جائیں, بے فکر ہو جائیں اس چیز سے کہ کون کیا سوچ رہا ہے, کسی کو آپ کی پوسٹ اچھی لگے گی یا نہیں لگے گی. ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ, تھنک اباؤٹ اونلی ون تھنگ کہ آپ جو ہے وہ اپنے طرف سے ایک ویلیو, ایک نئی چیز انٹروڈیوس کر رہے ہیں. صرف اس لیے نہیں کہ آپ کو سیل کرنا ہے, صرف اس لیے نہیں, آپ دوسروں کی زندگی میں کوئی بدلاؤ, کوئی چینج, کوئی پازیٹیو افیکٹ لانا چاہتے ہیں. تو آمنہ ڈونٹ بی سیڈ بٹ تھنک اباؤٹ دس, تھنک اباؤٹ اٹ دس وے کہ اپنے آپ کو, اپنا کانفیڈنس, جتنا کانفیڈنس رہے گا اتنا زیادہ اگلے کو پتہ رہے گا کہ ارے بھائی یہ تو ویسے ہی اتنی سپر کانفیڈنٹ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو پروڈکٹ یہ سیل کر رہی ہیں شی نوز ہر گیم. سو یس, ویری رائٹ سحر. آمنہ آئی ہوپ یو آر لسننگ ٹو می کہ اپنا سیلف کانفیڈنس لوز بالکل نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اوکے, ناؤ ٹیک نمبر 7 فرام می از, لسن ویری کیئرفلی. آپ کو اسٹارٹر سوئچ آپ نے لے لیا, ریموٹ کنٹرول آپ کے پاس ہے, آپ نے یہ سوچ لیا, بزنس پلان بنا لیا, اور اب آپ آگے موو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. آپ نے اپنے فیس بک پیج سے مدد لی اور وہاں سے شروع کیا, اس کے بعد آپ نے پوسٹنگز ڈالی اور وہاں سے آپ نے اس چیز کو پھیلانا شروع کیا. تو آپ اسٹیپ لیں اور فیس بک پیج بنا لیں, ہے نا. اور ہم جیسے مینٹورز بیٹھے ہیں یہی کرنے کے لیے کہ پلیز اگر آپ لوگوں کے پاس, کسی کے پاس بھی آئیڈیا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ یار اب کیا کرنا ہے, کانٹیکٹ می, ان باکس می, وی ول ہیلپ یو, آئی ول ہیلپ یو. سو بہت سارے مینٹورز ہیں میرے جیسے, اور بھی بہت ساری عورتیں ہیں جو بہت ساری خواتین کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں, امپاور کر رہی ہیں. بس ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک جگہ ہوتے ہیں اور دوسری جگہ ایسا ہوتا ہے کہ شاید بہت سارے آپ کے جیسی پیاری پیاری
سولز جو ہیں وہ مس ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹیک اوے نمبر 7 کیا ہوا؟ وہ یہ کہ ہم اپنا سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ شیٹر نہیں ہونے دیں گے. جب سیلف کانفیڈنس رہے گا تو اگلے کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ بھیا ان کو پتہ ہے اپنا بزنس بڑی اچھی طرح. ٹھیک ہے, سو آئی ہوپ آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں یہ کانورسیشن, اور مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. میں بہت سارے ریڈیو شوز بھی کرتی رہتی ہوں, اور ریڈیو شوز پہ بھی بڑے مزے کے جو ہے وہ رسپانسز آ رہے ہوتے ہیں, اور سب سے زیادہ اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ سب لوگ بہت انٹریکٹیولی جو ہے وہ آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں, اور آپ لوگ کے جو ویو پوائنٹس ہیں جیسے ابھی پاپ آؤٹ ہو رہے ہیں وہ پاپ آؤٹ ہوتے رہتے ہیں. تو بزنس ویمن پاکستان ایک بڑا فساد ہے. وہ کیا کہ جی ہمارے پاس ریسورس نہیں ہے, اللہ ہمارا تو ملک برباد ہے, ہمارے یہاں یہ مسائل ہیں. تو بہن مسائل تو سب جگہ ہیں, لیکن اٹ از ٹائم دیٹ وی ڈیسائڈ ٹو لک اوے فرام دیز. یہ نہیں کہ کبوتر کی طرح آنکھ بند کر لیں گے اور کہیں گے اوہو ہم اگر اپنی آنکھ بند کر لیں گے تو ہمیں بلی نظر نہیں آئے گی یا بلی کھائے گی نہیں. یہ نہیں, ضرور دیکھیں, چیلنجز کو ایکسیپٹ کریں, چیلنجز سے جوجھنا کیسے ہے, سلوشن کیسے ڈھونڈنا ہے, اس بارے میں سوچیں, لیکن گیو اپ نہیں کریں. اوکے, ٹیک نمبر 8 وہ یہ کہ سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو کبھی کسی سے کمپیئر نہ کریں. میں پھر ریپیٹ کروں گی, پلیز ہمبل ریکویسٹ, کسی سے اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کا آپس میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. 5 انگلیاں ہیں, 4 فنگرز, دیکھیں چاروں ڈفرینٹ ہیں, ہے نا. اور ایک ایگزامپل آپ نے بڑا سنا ہوگا کہ بڑے بوڑھے بولتے ہیں کہ دیکھو 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, ہے نا, ہر ایک آدمی فرق ہوتا ہے. تو ہر عورت کا اسٹرینتھ, ہر عورت کا ویکنس ڈفرینٹ ہے. کیسے کبھی ہم یہ سوچ لیں کسی دوسرے کو دیکھ کے کہ اللہ کاش ہم اس کے جیسے ہوتے. نہیں, ڈونٹ اسپائر دیٹ. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے آپ میں ایک فل پکچر ہیں. آپ کو یو بین میڈ دیٹ وے that Allah Mia has given us the opportunities, God has given us the opportunities and so many opportunities. تو آپ کا اسٹرینتھ, آپ کا ویکنس سب جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. کوئی 2 انسانوں کا, ماں بیٹی کا, بہنوں کا, خالاؤں کا, پھوپھیوں کا, کزنس کا, ہم سبھی عورتیں ہیں, لیکن ہم سب کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز ایک جیسی نہیں ہے نا, تو ایک جیسی رہ بھی نہیں سکتی. تو اس لیے اپنے آپ کو کسی اور کے کمپیریزن میں نہ آنے دیں. ہاں, مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کہاں تک عورتیں پہنچ چکی ہیں, اور بزنس میں کیا ہو رہا ہے, ضرور نظر رکھیں اور سنتے بھی رہیں, نیوز بھی دیکھیں, نیوز پیپر بھی پڑھیں, سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو رہیں, لیکن کمپیئر نہ ہونے دیں اپنے آپ کو کسی سے, کیونکہ آپ کسی سے کم تو نہیں, کوئی بھی کسی سے کم نہیں ہے, لیکن ہاں ہر ایک کا اسٹرینتھ اور ویکنس ایک جیسا بھی نہیں ہوتا. which brings me to my 10th ٹیک اوے, 9th ٹیک اوے. آپ لوگ کاؤنٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ وہ یہ کہ اپنا اسٹرینتھ اور ویکنس کا اندازہ خود لگائیں, کسی دوسرے کو نہ لگانے دیں. میں ریپیٹ کروں گی, میری ہمبل ریکویسٹ وہ یہ ساری خواتینوں سے, ساری لڑکیاں, سب بچیاں جو سن رہی ہیں, ڈونٹ لیٹ اینی بڈی ایکسپلوئٹ یو بیکاز آف اے ویکنیس دیٹ یو ہیو. بالکل سحر ہر پروفیشنل فیلڈ میں ہے, اپنا اسٹرینتھ اور ویکنس کا اندازہ خود لگا لیں, خود اسیس کریں. اس کو ہم کہتے ہیں, وی یوز اے ورڈ سیلف ایکچولائزیشن. تو بہت ضروری ہے کہ ہم خواتین اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں ایز وی آر, جیسے ہم ہیں. ہم اپنے آپ کو خود سمجھیں پہلے کہ ہماری اسٹرینتھ اور ہماری ویکنس کیا ہے, بجائے اس کے کہ ہم کسی دوسرے کو موقع دیں
اور ہم کسی دوسرے سے کہیں یا ہم ویٹ کریں کہ کوئی دوسرا بتائے کہ بہن تمہارے اندر تو یہ ویکنس ہے نا. سو ٹیک اوے نمبر 10: do an analysis, do an evaluation of your own personality, my dears, where you can assess your strength and your weakness before anybody else does. جب آپ اپنی اسٹرینتھ و ویکنس کا اندازہ پہلے لگا لیتے ہیں تو مزیدار بات بتاؤں، کبھی آپ ایسے بزنس میں یا ایسے آئیڈیا میں اسٹیپ ہی نہیں کریں گے جہاں پہ آپ کی اسٹرینتھ کم ہے. صحیح کہا نا میں نے؟ کیونکہ ہم پہلے سے ایویلیویٹ کر چکے ہوں گے کہ ہمارا اسٹرینتھ کیا ہے اور کہاں میرا ویک ایریا ہے. ویک ایریا میں کبھی ہم اپنا بزنس یا ٹائم انویسٹ ہی نہیں کریں گے، نہ ہم اپنا بزنس پلان بنائیں گے، ہے نا. تو ٹیک اوے نمبر 10 کیا ہو گیا آج کے کانورسیشن سے؟ وہ یہ کہ اب میری جتنی فرینڈز بنی ہیں کلر شو کے اوپر، وہ سب اپنی اسٹرینتھ و ویکنس کا خود پہلے اندازہ لگائیں گی، اور اندازہ نہیں لگائیں گی، پیپر پہ لکھ لیں گی اپنے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. تاکہ جب آپ اپنے بزنس کا آئیڈیا یا اپنا بزنس پلان بنا رہے ہوں گی تو آپ کیا کریں گی؟ اپنی اسٹرینتھس کو دیکھیں گی اور اپرچونیٹیز کو دیکھیں گی، ویکنس کی طرف نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ سو اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میں چاہتی ہوں کہ جس کے بارے میں ہم بات کریں. میں چاہتی ہوں کہ ہم اور ڈسکشن کریں. بزنس کی ٹپس جو میں نے ابھی آپ سے آج شیئر کی، ان ٹپس میں سے ایک اور بڑی کارآمد بات ہے، وہ یہ کہ سوچتے نہ کریں، سوچتے نہ رہیں، کر لیں. سوچتے نہ رہیں، کر لیں. کسی دوسرے کا ویٹ نہ کریں، کسی دوسرے کا کچھ کہنے کا ویٹ نہ کریں. فٹافٹ نا اپنا بزنس پلان بنا لیں. آج آپ نے مجھ سے یہ وعدہ کرنا ہے، کلر شو کی ٹیم سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ آج جو امپاورمنٹ کلر شو کے اس لائیو سیشن سے جا رہی ہے اس بیوٹیفل گروپ کے اندر، ہم سب وعدہ کریں کہ ہم سب اپنے پلانز اور اپنے بزنس پلانز لکھ لیں گے، اپنی اسٹرینتھس کے بارے میں لکھ لیں گے تو ہمیں یہ یاد رہے گا کہ آج نہیں، کل نہیں، 10 دن بعد، 2 مہینے بعد، 1 سال بعد، جب ہمارے ایگزامز ختم ہو جائیں گے، یا جب ہم یونیورسٹی سے فارغ ہو جائیں گے، یا جب ہمارے آفس کا وہ ہیکٹک سیزن گزر جائے گا، یا ہماری سیلز کا ہیکٹک سیزن گزر جائے گا، تو ہم اپنے آپ کے لیے کچھ کریں گے، ہے نا. تو میرا لاسٹ ٹیک اوے جو ہے، جو آپ سب پیاری خواتین کے لیے ہے، پیاری پیاری بچیوں کے لیے ہے جو مجھے سن رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں، وہ یہ کہ سیلف کمپیشن ایکسرسائز کریں. پلیز ایکسرسائز سیلف کمپیشن. جو ٹپس میں آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ میں ایک NLP ماسٹر پریکٹیشنر بھی ہوں الحمدللہ، تو میں ایسے بہت سارے سیشنز کرتی ہوں اپنی پیاری پیاری خواتینوں کے لیے، ان کے ساتھ کرتی ہوں، جس میں کہ ہم سیلف اویئرنیس اور سیلف انڈلجنس اور سیلف کمپیشن کی بات کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کے، اور بڑی پیاری پیاری مزیدار باتیں کر رہی ہیں. سحر، آمنہ، آپ سب لوگ ماشاء اللہ، تھینک یو سو مچ. آپ کے کامنٹس بہت موٹیویٹنگ ہے اور بہت اچھی باتیں کر رہے ہو آپ لوگ، اور مجھے اتنی خوشی ہے، اور میں آج بڑی سرپرائزڈ ہوں کیونکہ میں آپ کو سچ بتاؤں کہ میں کلر شو کے پیج پہ پہلی دفعہ کوئی لائیو سیشن یا انٹریکشن کر رہی ہوں، اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ سب ایک فیملی کی طرح ہیں ماشاء اللہ. سو ہیٹس آف ٹو کلر شو اگین ماشاء اللہ، اینڈ اسپیشلی ٹو آل یو اسپیشل گرلز اینڈ فیمیلز. دس جسٹ شوز کہ دیکھیں ہم ایک دوسرے کو کتنا سپورٹ اور کتنا کمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. سو لاسٹ ٹیک اوے جو میں آج آپ سے شیئر کر رہی تھی وہ کیا، کہ آپ نے مجھ سے پرومس کرنا ہے کہ آپ سب جو مجھے سن رہی ہیں سیلف کمپیشن کو ٹیسٹ کریں گی اور اپنی زندگی کا پارٹ بنا دیں گی. سیلف کمپیشن سے مطلب میری یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے کام چھوڑ دیں اور آپ اپنے سارے رولز کو منع کر دیں اور آپ اپنے بھائیوں کو بول دیں کہ نہیں ہم کھانا نکال کے نہیں دے رہے. نہیں، ایسی کوئی اینٹی موومنٹ میں نہیں چلا رہی، پر میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ ہم سب خواتین جو ہیں وہ ضرور
personal happiness inside matters the most. जितना आप सब और मैं satisfied रहेंगे अपने आप से, अब खुश रहेंगे in who we are, how we are, उतना ही हम शाइन करेंगे. हमारे बच्चे, हमारे बहन भाई, हमारे सिबलिंग्स, हमारे कज़न्स, जो सब भी हमें इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में देख रहे हैं, उनके लिए रोल मॉडल बन जाए. हर इंसान रोल मॉडल बन सकता है, यू नो. तो मुझसे प्रॉमिस करें कि आप सब सेल्फ कंपैशन नहीं भूलेंगी. और मुझे पता है ये बात कि कलर शो की टीम का भी यही मकसद था आज के इस सेशन को लेके कि हम और मैं वो टिप्स शेयर करूं जो किसी भी लेवल पे किसी भी खूबसूरत खातून को हेल्प कर सके. विद द फैक्ट we're all beautiful, mind that. हम सब बहुत ब्यूटीफुल हैं, हम सुपर वुमेन हैं. मुझे पता है बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं अपने सेशंस कर रही होती हूँ, जस्ट एक्सक्यूज मी, कि मैं अपने सेशंस कर रही होती हूँ और मुझसे सब ख़वातीन ये पूछती हैं कि ज़ोरा क्या आप हर वक्त इतनी पॉजिटिव रहती हैं. तो मैं कहती हूँ कि नहीं यार, इट्स नॉट पॉसिबल. आई ऑल्सो हैव माई डाउन टाइम्स. लेकिन मैंने ज़िंदगी की सख्तियों से और ज़िंदगी में ये सीखा है एक्सक्यूज़ मी, कि हम जितना ज़्यादा सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा एक दूसरे को फैसिलिटेट और प्रमोट कर सकेंगे. बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को ना भूलें कि अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे और अपना ख्याल नहीं करेंगे, अपनी पसंद के लिए, अपनी खुशी के लिए कुछ डिसीजंस नहीं लेंगे, तो सरवाइव कैसे करेंगे और अपनी लाइफ में या अपनी ज़िंदगी में और लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल कैसे रहेंगे. सो टेक अवे, द लास्ट टेक अवे फ्रॉम दिस लाइव सेशन टुडे is promise me today, all you beautiful ladies and girls, small ones, the ones who have just come out of university, the ones who are at home watching me, the ones who are not going to do university, don't worry about it. The world is big and huge and you are a star. You can shine as bright as anyone else. सिर्फ अपने आप का ख्याल रखना ना भूलें प्लीज़. हम अपनी अम्मियों को नहीं कहते अब, या आप लोग भी कहते होंगे, मैं भी कहती हूँ अपनी अम्मी को ऐसे, अभी भी कहती हूँ कि, या अपनी खाला को, कि आप लोग अपना ख्याल क्यों नहीं रखती. वाई डोंट यू ड्रेस अप नाइसली, लगाएं कोई अच्छा सा मेकअप, स्पेंड करें कुछ थोड़ा अपने ऊपर. कहते हैं ना हमें अपने आप के लिए ये करना है. वी हैव टू स्पेंड, टेक आउट सम, सेव समथिंग फॉर योर सेल्फ. पूरे महीने में हम अपने घर पे खर्च करते हैं, हम अपने घर वालों पे खर्च करते हैं. हम सोचते हैं यार आज हम ऐसा क्या मज़ेदार बनाएं कि मेरे घर वाले जो है ना वाह 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 की बस एक लाइन लगा दें, है ना. लेकिन उन्हीं सेविंग्स में से कुछ अपने लिए भी सेव करें. दिस इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स लविंग योर सेल्फ द वे यू आर. सेल्फ कंपैशन. और मैं एक और चीज़ ज़िक्र ज़रूर करूँगी बिफ़ोर आई एंड दिस सेशन, कि हमारे यहाँ बड़ा एक कॉमन सा स्टेटमेंट है जो हम पास कर देते हैं एक दूसरे के लिए, और वो ये कि जब कोई भी औरत या कोई भी खातून या कोई भी लड़की जो है वो अपने लिए जो है वो कुछ करने की कोशिश करती है और अपना सोचती है, और वो सोचती है कि भाई आज मैं दोस्तों के साथ बाहर चली जाती हूँ, या आज मैं सैलून चली जाती हूँ, या आज मैं ऑनलाइन जाके कलर शो से कुछ परचेज़ कर लेती हूँ. तो ज़्यादातर जो है हमारे यहाँ ये होता है कि जी कहा जाता है अरे यू बीइंग सेल्फिश, अरे देखिए वो फ़लाँ खातून कितनी सेल्फिश है. सेल्फिश नहीं है, सेल्फ अवेयर है. सो प्लीज़ सेल्फ कंपैशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, किसी पे डिपेंड ना करें. बिज़नेस कर सकें अभी या कुछ सालों बाद, अभी नहीं तो शायद कुछ दिनों बाद, लेकिन मोटिवेशन के लिए आसपास मत ढूंढें. कोई मोटिवेशन ना ढूंढें,
اپنے اندر موٹیویشن تلاش کریں. ٹھیک ہے, سو یہ تو ہوا جی ہماری ڈسکشن. میں تو یہ سیشن شاید ہو سکتا ہے اور بڑا لمبا ہو جائے, بیکاز آئی لو اسپیکنگ ٹو مائی آڈینس, اینڈ مجھے بڑا اچھا لگا ہے آج آپ لوگوں سے انٹریکٹ کر کے. لیکن میں چاہوں گی کہ ہم اس سیشن کو تھوڑا سا اب اختتام کی طرف لے کے جائیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ سب کے ہاؤس ہولڈز ہیں اور سب نے اپنے اپنے چورس کرنے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا کسی کا پروگرام ہو, آئس کریم کے لیے جانا ہے, اٹس فرائیڈے, اور فرائیڈے ایوننگ زیادہ تر فیملی کے ساتھ پروگرامز ہوتے ہیں. تو مے بی انشاءاللہ وی کین ریکویسٹ کلر شو کہ ہم دوبارہ سے آپ کے ساتھ, میں دوبارہ سے آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی سیشن ضرور کر سکوں. تو لاسٹلی جو ہے وہ کچھ کویسچنز ہیں جو میں کرنا چاہوں گی, اور آپ لوگ اپنے جواب شیئر کر سکتے ہیں. جواب شیئر کرنے کے بعد جو ہے میں اور کلر شو کی جو ٹیم ہے ایک ساتھ میوچولی پھر ونرز کو ہم ڈیسائیڈ کریں گے, اور پھر ہم ایکسائٹنگ پرائزز اناؤنس کریں گے. سو آر یو گائز ریڈی فار دا کویسچنز؟ مائی لولی بیوٹیفل آڈینس, سے یس, ٹائپ اٹ ان دا باکس, دا کامنٹ باکس. جلدی جلدی مجھے ہارٹس بھیجیں, لائکس بھیجیں, اور فٹافٹ سے یس بھیجیں تو میں اپنے کویسچنز شوٹ کروں. یس آئی ہیو. اوکے 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 اوکے, سو نوٹ دا کویسچنز. دا کویسچنز آر, آئی ایم گونا آسک یو 3 questions, ٹھیک ہے, اور 3 سوالوں کے جواب, مطلب ہم 3 ونرز اناؤنس کریں گے. ونر, دا تھرڈ رنر اپ, دا سیکنڈ رنر اپ اینڈ دا فرسٹ رنر اپ. ٹھیک ہے, سو دا 3 questions آر کہ سب سے پہلے میں نے کس ٹپ کی بات کی جب ہم بزنس اور ویمن اور پاکستان کی بات کر رہے تھے, ہم اپنی سوسائٹی اور کلچر کی بات کر رہے تھے. تو سب سے امپورٹنٹ ٹپ, جو پہلی ٹپ تھی, وہ میں نے کیا شیئر کی تھی؟ پلیز ان باکس کریں ہمیں, تاکہ ہم جلدی سے ڈیسائیڈ کر سکیں کہ آپ کو کون سے ایکسائٹنگ پرائزز جو کہ کلر شو اسپانسر کرے گا آپ کو ہم بھجوائیں آپ کے پاس. اوکے, مائی نیکسٹ کویسچن از, میں نے ایک چیز کا ذکر کیا جو کہ تھا, جب ہم, وہ یہ بات تھی, وہ بات کی طرف میں آپ کو ہنٹ کروں گی تھوڑا سا تاکہ میں سوال پوچھ سکوں, کہ ایک چیز کا میں نے ذکر کیا جس میں میں نے یہ کہا, آپ سب سے ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ آج سے یہ ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے. تو اب جلدی سے بتائیے ہمیں ان باکس کر کے کہ آج میں نے آپ لوگوں سے کتنے پرومسز لیے. ہاں, اور سارے وہ پرومسز کی لسٹ جلدی سے مجھے بنا کے بھیج دیں, تاکہ میں اور کلر شو کی ٹیم پھر آپ لوگوں کے زبردست مزیدار گفٹس کے لیے ڈیسائیڈ کر سکیں کہ کس کو کیا دینا ہے. سیکنڈ کویسچن, ٹھیک ہے. تھرڈ کویسچن, آج کے لائیو سیشن نے آپ کی زندگی میں کون سا ایسا ایک نیا دروازہ کھولا جو کہ آج سے پہلے نہیں کھلا تھا یا نہیں کھل پایا تھا؟ آپ کوشش کر رہی تھیں, سوچ رہی تھیں, لیکن کچھ نہیں ہو پا رہا تھا. سو یس, مائی تھرڈ اینڈ لاسٹ کویسچن از کہ آج کے لائیو سیشن نے آپ کی زندگی میں, آپ کی پرسنالٹی میں, آپ کے مائنڈ میں, آپ کے مائنڈ سیٹ میں کون سا ایسا نیا دروازہ, نئی سوچ, نیا سیکھ, کون سی ایسی نئی پرسپیکٹیو آپ نے سیکھی جو آج سے پہلے آپ نے کوشش تو کی تھی پر آپ کو وہ سیکھ نہیں مل سکی تھی. ٹھیک ہے, سو یہ 3 کویسچنز میں نے آپ لوگوں کو بتائے, اور اب ان کویسچنز کے جواب آپ نے سوچ کے ہمیں ان باکس کرنے ہیں. ہم ان باکسز ریسیو کریں گے, اور اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گی کلر شو کی ٹیم سے کہ وہ ایک پوسٹر اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ڈالیں اوور دا گروپ اینڈ دا پیج, کہ مجھے آپ لوگوں کے پیارے پیارے میسیجز مل رہے ہیں سب کے, کہ آپ وہ پوسٹ کر دیں کہ ہم کب تک یہ انٹریز ریسیو کریں گے اور کس دن اناؤنسمنٹ ہوگی, تاکہ اس حساب سے پھر انشاءاللہ ہم آپ سب کو کوئی نہ کوئی زبردست تھرڈ رنر اپ, سیکنڈ رنر اپ, فرسٹ رنر اپ کا پرائز دے سکیں. بٹ
remember, prize or no prize, you all are my extended family now. Okay, so you all should know that Zora Umar is only a text away, only a message away. Whenever you feel کہ میں آپ کے کسی بھی طریقے سے آپ کے بزنس آئیڈیا میں یا آپ کا آئیڈیا ایک فلاگ میں ہے اور آپ کو لگ رہا ہے آپ کو وہ بنانا ہے، پیپر پہ بنانا ہے، کوئی ڈائریکشن چاہیے، کوئی ہیلپ چاہیے، تو یو کین آلویز میسیج می. اوکے، سو دیٹ از ون تھنگ دیٹ آئی وانٹ یو ٹو ریممبر کہ آج سے آپ کی ایک مینٹور، ایک دوست زہرا عمر کے فارم میں فیس بک پہ ہے اراؤنڈ یو، جو کہ ہمیشہ انشاءاللہ موجود رہے گی کہ آپ کے جو سوال ہیں، جو چیزیں ہیں. سحر، آئی ووڈ لو یو گائز ٹو جوائن می اگین، اینڈ آئی ڈونٹ نو، کلر شو کے ساتھ میں کوآرڈینیٹ کروں گی اینڈ وی ول ٹرائی، مے بی آپ لوگ ریکویسٹ کریں ایز کلر شو فیملی ٹو دا مینجمنٹ آف کلر شو اینڈ دا ٹیم آف کلر شو، اور پھر ہم ضرور کوشش کریں گے. میرے کچھ انٹرنیشنل سیشنز بھی ہیں پائپ لائن میں ود ان دا نیکسٹ فیو ویکس، اینڈ آئی ول بی ٹریولنگ ایز ویل، بٹ آئی ووڈ لو 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 ٹو اسپیک ٹو یو گرلز اگین. بیوٹیفل ویمن، بیوٹیفل گرلز. اینڈ سو یاد رکھیں گے آپ سب لوگ کہ آج ہم جو ہے وہ صرف یہ ویمنز منتھ سیلیبریٹ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم صرف سکسیس اور اچیومنٹس ایک دوسرے کی سیلیبریٹ کریں، نہیں، ہم اس لیے سیلیبریٹ کر رہے ہیں خواتینوں کو کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یار ہم ایک دوسرے کی ویکنیسز سے بھی کچھ سیکھ پائے ہیں. تو جو تھرڈ سوال تھا میرا کہ آج میں نے آپ لوگوں سے کون کون سے پرومسز کروائے، اور یہ والی آپ لوگوں کو ایک اور چیز، ایک میرا پرسنل سوال کہ آپ لوگوں کو یہ تھاٹ میری کیسی لگی کہ جس میں نے آپ سے یہ ذکر کیا کہ ہم سکسیسز کی تو بڑی بات کرتے ہیں، بھائی آپ نے فیلئر کی اور ویکنس کی بات کریں تو پھر کسی کی زندگی میں فرق آئے، ہے نا. تو مجھے ضرور ان باکس کریے گا، کلر شو کے پیج پہ ہی ضرور کریے. آپ سب مجھے وہاں سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں، میرے اپنے فیس بک کے پیج پر آ سکتے ہیں، مجھے میسیج کر سکتے ہیں. جب آپ سب کلر شو کی فیملی سے مجھے کبھی بھی ان ٹچ ہوں، پلیز مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کلر شو کی فیملی سے ہیں، تاکہ مجھے یاد رہے کہ آپ لوگ کلر شو کی فیملی سے ہیں اینڈ یو ڈیزرو اسپیشل پروٹوکال. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار آل یور ٹائم. ہیو اے فائر کریکنگ سنڈے اینڈ سیٹرڈے. مجھے پتہ ہے بڑے سارے کام ہوں گے، پر آپ نے بھولنا نہیں ہے دیٹ یو ہیو ٹو ٹیک آؤٹ ٹائم فار یور سیلف inshallah, and promise that you're going to save something for yourself so that you can buy something nice for yourself that makes you happy from colorshow.pk and their range of collection which is for personal care and makeup products. Thank you so much. Bye bye guys, I'm going to end this live session now. It's sad but we need to keep your starter with you. Yes Seher meri jaan, yes, you have to keep your remote control with you. Please send in your responses. اپنے سارے جواب ان باکس کریے گا تاکہ پھر میں اور کلر شو کی ٹیم آپ کو آپ کے پرائزز اناؤنس کر سکیں، اور پھر انشاءاللہ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ ہم دوبارہ سے کوئی ایک سیشن کر سکیں. سو کنگریچولیشنز ٹو آل یو بیوٹیفل ویمن. ہم سب کو کنگریچولیشنز دیٹ وی آر اے پارٹ آف دا موسٹ پاورفل clan in this world and we're shining stars. Thank you so much. Adios. Khuda Hafiz. Have a great weekend and let's hope we can connect again. Thank you Color Show. Thank you so much.